اس کے بعد میں حصہ چہارم کے طالب علم محمد نبی اور اختر محمد کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اور آپ احباب کے سامنے مکالمہ پیش فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں اختر محمد نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کس مکتب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ میں مکتب عربیہ بلالیہ راولپنڈی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کے مکتب میں کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ ہمارے مکتب میں بہت سے شعبات ہیں۔ میں شعبہ ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ شعبہ ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مضامین ایمانیات و حدیث، سیرت و اخلاق و آداب اور عربی زبان کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں آپ سے چند سوالات کر سکتا ہوں؟ جی پیارے بھائی آپ ضرور سوال کریں۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والے ہیں۔ ہمیں ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لا جاتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتے بلکہ ان کو معاف کر دیتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی سال تھی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کتنے سال گزارے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 53 سال گزارے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے سال رہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے۔ 1 تا 10 تک عربی میں گنتی سنائی۔ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10۔ عربی میں ہفتوں کے دن سنائی کے نام۔ یوم السبت ہفتہ، یوم الاحد اتوار، یوم الاثنین پیر، یوم الثلاثاء منگل، یوم الاربعاء بدھ، یوم الخمیس جمعرات، یوم الجمعہ جمعہ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ کے مکتب میں تو بہت ہی اچھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں بھی جلد آپ کے مکتب میں تشریف لاؤں گا۔ جی پیارے بھائی کیوں نہیں، عید الفطر کے بعد داخلے شروع ہوتے ہیں، آپ بھی ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ تھے حصہ چہارم کے طالب علم محمد نبی اور اختر محمد جو آپ احباب کے سامنے خوبصورت مکالمہ پیش فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں حصہ دوم کے طلباء سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور سوالات و جوابات کی نشست میں حصہ لیں۔ الحمد شان محمد ایان، محمد عمران، محمد سلام یہ تشریف لیں۔ ماشاءاللہ۔ جی بیٹا پہلا سوال آپ سے ہے کہ 4 بڑے فرشتوں کے نام سنائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ دوسرا سوال آپ سے ہے کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ آسمانی کتابیں 4 ہیں، ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 قرآن، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن کریم۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ساتھ ساتھ جی ماشاءاللہ تبارک اللہ سے حوصلہ افزائی فرماتے رہیں جی۔ سوال نمبر 3 ہے آپ سے، اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نمبر 2 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 3 نماز قائم کرنا۔ نمبر 4 حج کرنا۔ نمبر 5 اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ جی چوتھا سوال ہے آپ سے، وضو کے نواقض کتنے ہیں؟
وضو کے نواقص 8 ہیں اور وہ یہ ہے: نمبر 1 پاخانہ یا پیشاب کرنا، نمبر 2 یعنی ہوا کا نکلنا، نمبر 3 جسم کے کسی حصے سے خون یا پین نکل کر بہہ جانا، نمبر 4 منہ بھر کر الٹی کرنا، نمبر 5 لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سو جانا، نمبر 6 بے ہوش ہو جانا، نمبر 4 دیوانہ پاگل ہو جانا، نمبر 8 نماز میں رو سے ہنسنا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اس کے بعد سوال ہے جی محمد ایان سے۔ جی بیٹا آپ سے پہلا سوال ہے، ختم نبوت سے متعلق کچھ حدیث سنائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ دوسرا سوال ہے آپ سے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت سے متعلق حدیث سنائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبل قائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کرو۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تیسرا سوال ہے آپ سے، وضو کی اہمیت سے متعلق حدیث مبارکہ سنائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل الصلاة بغیر طہور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ چوتھا سوال ہے آپ سے، کنجوسی سے متعلق حدیث سنائیں جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الشح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوسی مت کیا کرو۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اس کے بعد سوال ہے جی محمد عمران سے۔ سوال نمبر 1 ہے بیٹا آپ سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کن سے ہوئی؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ دوسرا سوال ہے آپ سے، ہمارے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے نام سنائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، نمبر 4 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ جی ابھی پیچھے کنجوسی سے متعلق حدیث مبارکہ بھی گزری ہے، تو اب آپ سے گزارش ہے کہ بچے جو جواب دیتے جائیں تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ماشاءاللہ تبارک اللہ کہتے رہیں جی، اتقوا الشح۔ سوال نمبر 4 ہے آپ سے، ہمارے نبی غار میں کیا کیا کرتے تھے؟ نبوت ملنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے غار ہیرا میں کئی دن تک عبادت اور دعا مانگا کرتے تھے۔ غار ہیرا کہاں واقع ہے؟ مکہ مکرمہ کے قریب پہاڑ ہے، غار ہیرا اس میں ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ 5واں سوال ہے آپ سے، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے خلیفہ بلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اس کے بعد سوالات ہیں جی طالب علم محمد رسلان سے۔ پہلا سوال ہے بیٹا آپ سے، 5 رنگوں کے نام عربی میں سنائیں۔ الالوان، مختلف رنگ، ابیض سفید، ازرق نیلا، اسود کالا، بنفسجی جامنی، احمر لال۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ دوسرا سوال ہے آپ سے، 5 پھلوں کے نام عربی میں سنائیں۔ الفواکہ، مختلف پھل، تفاح سیب، شفاطۃ چیکو، مانجۃ آم، بطیخ خربوزہ، رمان انار۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے آپ سے، کھانے پینے کی 5 چیزوں کے نام عربی میں سنائیں۔ ماکولات و مشروبات، کھانے پینے کی چیزیں، ماء پانی، بیضۃ انڈا، عصیر جوس، خل سرکہ، عسل شہد۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ چوتھا سوال ہے آپ سے، سواری کے ذرائع کے 5 چیزوں کے نام سنائیں۔ مواصلات، سواری کے ذرائع، دراجۃ سائیکل، حافلۃ بس، دراجۃ ناریۃ موٹر سائیکل، قطار ریل، سیارۃ رکشہ۔
ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اس کے بعد میں حصہ چہارم کے طلباء محمد زکریہ اور محمد الیاس کو گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے سوالات جوابات کی نشست میں حصہ لیں جی۔ ادھر سے آئیں۔ یہ ابھی 2-3 سوال ایسے گزرے ہیں، مجھے بار بار وہ ذہن میں آ رہا تھا۔ ابھی ایک بچے نے سوال کیا کہ نبوت ملنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں کیا کرتے تھے۔ ادھر بھی ایک بچے نے بھی وہ کیا کیا تھا، نبوت سے متعلق سوال تھا۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ یہ اکثر اعتراض بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے شاید 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہی پیدا ہوئے، سمجھ آئی میری بات؟ حضور نبی پیدا ہوئے، یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا۔ کیا ہوا جی؟ نبوت کا اعلان 40 سال بعد ہوا۔ نبی وہ پہلے ہی تھے، پیدائشی نبی تھے۔ اور بلکہ ایک حدیث پاک مبارکہ میں ہے، جب آدم علیہ السلام ابھی ان کا غارہ بنایا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ جل شانہ نے ہمارے پیارے محبوب کو یہ بلند درجہ نصیب فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے ان کو نبوت نصیب فرمائی، ٹھیک ہے نا؟ نبی وہ پیدائشی تھے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اعتراض آ جاتا ہے کہ یہ سوال جو ہے ایسے کرنے کہ نبوت کب ملی، 40 سال کے بعد ملی، اور وہ غار نبوت ملنے سے پہلے کیا کر رہے تھے۔ اس نبوت ملنے کا مراد اعلان نبوت ہے۔ سب کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ کسی کے ذہن میں اعتراض تو نہیں رہا؟ جی بیٹا، پہلا سوال ہے آپ سے، بدر کیا ہے اور مدینہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ بدر ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 155 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ سوال نمبر 2 ہے آپ سے، غزوہ بدر کیا ہے؟ غزوہ بدر کافروں اور مسلمانوں کی ایک بڑی جنگ ہوئی جسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 3 ہے آپ سے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کتنے کافر تھے؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ سوال نمبر 4 ہے آپ سے، غزوہ بدر میں کن کو فتح ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح ہونے لگی اور کافر ہار گئے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اس کے بعد سوالات ہے جی طالب علم محمد الیاس سے۔ پہلا سوال ہے بیٹا آپ سے، احد کیا ہے اور کہاں ہے؟ احد مدینہ منورہ کی ایک پہاڑی کا نام ہے جو مسجد نبوی سے 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ سوال نمبر 2 ہے آپ سے، غزوہ احد کب ہوا؟ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں ہوا۔ سوال نمبر 3 ہے آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے حملے سے بچاؤ کے لیے کیا جنگی تدبیر اختیار کی؟ غزوہ احد کی لڑائی بہت سخت تھی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی جہاں سے کافروں کے حملے کا خطرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا اور یہ ارشاد فرمایا، جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ سوال نمبر 4 ہے، احد میں کن کو فتح ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے احد میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافر میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ سوال نمبر 5 ہے آپ سے، کافروں کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف پہنچی؟ کافروں کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ سوال نمبر 6 ہے آپ سے، غزوہ احد میں کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جی ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ وہ طلباء تھے کہ جنہوں نے سوالات جوابات کی نشست میں حصہ لیا۔